السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي والنسائي، إلا أنه لم يذكر زاد إخوانكم من الجن۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب آداب الخلاء، یعنی کہ بیت الخلاء کے کیا آداب ہے، احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار یہ باتیں کی جا رہی ہے۔ آج کی حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان محترم، استنجا کا کیا طریقہ ہے سابقہ احادیث میں بتایا گیا، اور کن چیزوں سے استنجا کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ پتھر یا پھر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کیا جانا چاہیے۔ اب کن چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے اس کا ذکر یہ حدیث شریف میں اور اس کے بعد آنے والی احادیث میں آ رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، کہ تم لید سے اور ہڈی سے تم استنجا نہ کرو۔ عزیزان محترم، روث کہتے ہیں لید، یعنی کہ جو جانوروں کی جو غلاظت ہوتی ہے، چوپایوں کی جو غلاظت ہوتی ہے، جیسے کہ گائے، بکری، بھینس وغیرہ، جو ان کی جو لید ہوتی ہے، تو اس سے اور ہڈی سے آقا علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور وجہ بتلائی فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، کیونکہ یہ جو ہڈی ہے اور لید ہے یہ تمہارے بھائی جن ان لوگوں کی یہ غذا ہے۔ عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان لانا، آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا، جس طرح انسان اس کے مکلف ہیں اسی طرح جنات کو بھی اس کا مکلف بنایا گیا، وہ بھی آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور کئی احادیث میں ہم کو اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیلۃ الجن کے نام سے احادیث شریفہ میں اس کا بھی ہم کو ذکر ملتا ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تبلیغ فرمائی تھی اور وہاں جنات نے ایمان قبول کیا تھا۔ الغرض بہت سی احادیث میں ہم کو آقا علیہ السلام کا جنات سے لقاء کا ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بخاری شریف کی بھی حدیث میں ایک آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام نصیبین کے جنات کا ایک وفد آیا، اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے زاد راہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ جس کے نتیجے میں جب بھی وہ ہڈی کے پاس سے گزرتے ہیں اور لید کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر وہ اس کو پہلی والی حالت میں پاتے ہیں، یعنی کہ ہڈی پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، آقا علیہ السلام کے معجزے سے اس ہڈی پر پہلے سے بھی زیادہ، بعض حدیث میں بیان کیا گیا کہ پہلے ہڈی پر جو گوشت تھا اتنا یا پھر اس سے زیادہ گوشت اس ہڈی پر وہ موجود پاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے۔ اور جو لید ہوتی ہے، جو جانور جو کھاتے ہیں، پھر وہ بھی دانوں کی شکل میں وہ تبدیل ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ہڈی یہ جنات کی غذا ہے، اور جو لید ہوتی ہے وہ ان کے چوپایوں کی غذا ہے، جو ان کے جانور ہیں ان کی غذا ہے۔ تو کیونکہ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے ہم کو اس سے منع فرمایا، اور اس کے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تمہارے بھائی، یعنی کہ جو تمہارے ایمانی بھائی ہیں، جو جنات ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے زادو اخوانکم فرمایا، تمہارے بھائی، یعنی کہ تمہارے بھائی کون ہیں؟ جیسے کہ المسلم اخو المسلم فرمایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اسی طرح ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، اس سے بھی ہم کو یہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ الغرض عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ ایک تو یہ کہ لید سے
اس لیے منع فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جنات کی غذا ہے، ان کے چوپایوں کی غذا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خود پہلے سے ہی وہ غلاظت ہے، وہ نجاست ہے، تو پھر نجاست سے نجاست کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہڈی سے جو ممانعت فرمائی گئی، یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنات کی بھی غذا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہڈی جو ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے سے مقام نجاست کے زخمی ہونے کی بھی جو ہے سنا وہاں پر اندیشہ بڑھ جاتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس سے منع کیا گیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، ہم کو ان چیزوں سے استنجا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف ہے، وعن رویفع ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی فاخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابة او عظم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریء، رواہ ابو داود والنسائی وسندہ حسن۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید کہ میرے بعد تمہاری زندگی اور لمبی ہونے والی ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی خبر دی کہ تم میری وفات کے بعد اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی تم باقید حیات تم رہو گے، جب تم اس دنیا میں رہو گے میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فاخبر الناس، تو لوگوں کو اس بات کے بارے میں خبر دے دو، لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دو، ان من عقد لحیتہ، کہ جو کوئی بھی شخص اپنی داڑھی کا گرہ بناتا ہے۔ تو عزیزان محترم، داڑھی کے بارے میں مسئلہ سماعت فرمائیے، داڑھی ایک مشت کے اتنی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم اگر کوئی رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مشت تو رکھنا اس کے لیے واجب ہے، اگر کوئی شخص ایک مشت ہونے سے پہلے اس کو کاٹتا ہے تو پھر یہ سخت مکروہ اور مکروہ تحریمی بلکہ اس کو حرام بھی لکھا گیا ہے، اور ایسے داڑھی کاٹنے والے امام کے پیچھے نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، داڑھی جو ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں یہ رکھنا واجب ہے، ہاں البتہ اس کو سیٹ کرنا جو کہتے ہیں، جو اس کا خط بنانا ہے، اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کرنا جائز ہے، لیکن خیال رہے کہ وہ ایک مشت سے زائد ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو کاٹنا جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کو سیٹ کرنے کے نام پر یا اس کا خط بنانے کے نام پر اس کو کاٹنا وغیرہ یہ درست نہیں ہوتا۔ اور داڑھی کی حد کتنی ہے تو بتلایا گیا کہ کان کے حصے سے جو جبڑے کی جو ہڈی شروع ہوتی ہے وہ اور تھوڑی کا یہ پورا حصہ یہ داڑھی کی حد ہوتی ہے، اور لہذا ایک مشت داڑھی ہونے کے بعد اس کو کاٹنا یہ بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، لیکن اس سے کم ہے تو پھر اس کا کاٹنا یہ سخت گناہ ٹھہرایا گیا۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص اپنی داڑھی کو گرہ بناتا ہے، یعنی کہ اس طرح انگلی ڈال کر بالوں کو گول پھرا کر گرہ بنا کر دبا کر داڑھی کو چھوٹی بتانے کی جو کوشش کرتا ہے تو پھر اس طرح کرنا، اس کو آقا علیہ السلام نے سخت منع فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی بھی ہے، کیونکہ وہ اپنی داڑھی کو کم بتانا چاہ رہا ہے۔ اور دوسرا بتلایا گیا کہ او تقلد وطرن، یا پھر اپنے جانوروں کو بد نظری سے بچانے کے لیے ان کے گلوں میں تانبے کا حلقہ ڈالتا ہے، تانبے کی رنگ وغیرہ جیسی نما چیز جو ہوتی ہے اس کو ڈالتا ہے، تو اس سے بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عزیزان محترم اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاہلانہ رسومات میں سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کے تمام رسومات کو روندنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو کام ہے اس میں عقیدہ توحید کے برخلاف اس میں نظریات و عقائد ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کا عمل اس لیے کرتے، تانبے کا حلقہ اس لیے ڈالتے کہ وہ ان کا ماننا تھا کہ وہ تانبے کا حلقہ یہ بد نظری سے بچاتا ہے اور جانور کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے اور نظر لگنے سے بچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں ایک غیر چیز کو جیسے نافع ماننا بھی یہاں پر ثابت ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی نافع اور ضار ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ اس سے جانور کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجوہات کی بنا پر جانور کے گلے میں حلقہ ڈالنا وغیرہ یہ
ناجائز ہے۔ اب استنجا برجیع دابۃ او عظم، جیسے کہ بتلایا گیا اوپر ہی کہ جو کوئی بھی شخص چوپائے کے لید سے اور ہڈی سے استنجا کرتا ہے تو یہ تین کام جو بھی کرتا ہے، داڑھی میں گرہ ڈالنا، اور دوسرا جانور کے گلے میں تانبے کا حلقہ ڈالنا، اور تیسرا جانور کی لید اور ہڈی سے استنجا کرنا، یہ تین کام جو بھی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهُ بَرِيءٌ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص سے بیزارگی کا، براءت کا اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو عزیزان محترم، اندازہ لگانا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افعال کرنے والے کے لیے اعلان بیزارگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تو پھر کتنے سخت ناپسند ہے، مکروہ تحریمی علماء نے اس کو لکھا ہے، تو پھر ان کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انہ امتک ان یستنجوا بعظم او روث او حممۃ فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے کہ جیسے کہ سابق میں ذکر کیا گیا کہ جنات کے وفود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور آ کر باضابطہ طور پر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی امت کو ہڈی سے، کوئلے سے اور لید سے، ان تینوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو بتلایا گیا کہ وفد الجن، جنات کا ایک وفد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو امت ہے وہ ہڈی سے اور لید سے اور کوئلے سے وہ لوگ استنجا کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس میں رزق بنایا ہے، اس کو اللہ رب العزت سابقہ حالتوں میں اس کو ڈھال دیتا ہے تو اس سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو پھر جنات نے آ کر عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں تو اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنجا ببعرۃ او عظم، رواہ احمد و مسلم و ابو داود و النسائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بکری کے مینگنیوں سے، تو عزیزان محترم چوپایا میں بکری بھی آ جاتی ہے، تو پھر بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو وغیرہ، تو جو بھی لید ہے اس سے استنجا کرنا منع ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ بکری کے مینگنیوں سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے، مسلم نے، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان احادیث شریفہ پر صحیح معنی میں عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں، الہ العالمین ہم کو ان اعمال کے کرنے سے محفوظ فرما لے، آمین۔ وما علینا الا